نظام قائم ہو گیا اور اس میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور اس مدرسے کے نظام سے تمام مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ مگر آج بر صغیر میں سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا کیسے نظم کیا جائے کہ جس سے میری نسلیں جو ہے، لڑکے تو اس سے میں آگے ہو جاتے تھے مگر لڑکیاں بہت پیچھے تھیں، تو اس کو اس دونوں تعلیم کو ملانے کے لیے کہ جس میں ہمارا دین بھی جو محفوظ رہے، کیا نظم کیا جائے۔ تو الحمدللہ اب زیادہ اس موضوع پر اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کرام آگے آ رہے ہیں، اور بہت سارے اسکول ایسے کھلے ہیں کہ جس میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا لڑکیوں کے لیے نظم رکھا گیا ہے، اور یہ بہت خوش آئین چیزیں ہیں، اور یہ اس دور میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں نے مدرسہ میں بھی پڑھایا ہے اور اسکول میں بھی پڑھایا ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہی نظر آتا تھا ہر جگہ کہ لڑکیوں کی تعلیم اگر دین کے اعتبار سے دیتے ہیں تو مدرسہ بنات ہر جگہ قائم ہے، مگر اصلی تعلیم میں اگر اپنی مسلم لڑکیوں کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے کیا نظم کیا جائے؟ تو ہم اچھے عالم اس کے لیے پریشان تھے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو کہتے ہوئے وہ علماء کو بدنام کرتے ہیں کہ انگریزی تعلیم سیکھنا حرام ہے، انگریزی تعلیم سیکھنا حرام ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک دور ہندوستان میں ایسا گزرا ہے کہ جس میں علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں سے اس ملک کو چھڑانے کے لیے ایک مہم چلائی تھی، اور جس میں انہوں نے جو ہے انگریزی تعلیم کو حرام قرار نہیں دیا تھا مگر حرام جیسا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ آزادی میں جو علماء کرام حصہ لیے تو انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انگریز جو عہدیدار ہوتے تھے کہیں ان سے ہاتھ ملانا ہوتا تھا تو وہ مصافحہ کرنے کے بعد جب وہ عالم الگ ہوتے تھے تو صابن سے اپنے ہاتھ کو جو دھوتے تھے کہ آج اس کم وقت کے ساتھ مجھ کو مجبوراً جو ہے ہاتھ ملانا پڑا۔ تو یہ بات تو ہے حرام قرار نہیں دیا تھا، مگر یہ کہ اس دور کے اعتبار سے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے انگریزی تعلیم سے اپنے مسلم بچوں کو الگ رکھنا ایک ضروری جو ہے عمل تھا جس پر علماء نے عمل کیا، اس لیے کہ اس وقت اگر انگریزی تعلیم سے نہیں بچاتے تو آج ہماری نسلیں جو ہے اس انگریز کے پیچھے ہو کر کے اور پھر اپنے دین و دھرم کو کھو بیٹھتے۔ تو اس وقت کے لحاظ سے تھا، انگریز اب چلا گیا، اب انگریزی تعلیم عصری تعلیم جو بھی سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے اس میں مردوں کو تو آگے جگہ مل جاتی ہے مگر عورتیں لڑکیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، مگر الحمدللہ اب نظم کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں بھی الحمدللہ یہ نظم جو ہے بنایا گیا، اور جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے جن لوگوں نے بنایا ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے کہ ان کو داد دی جائے، اور میں داد دیتا ہوں، ان کی ستائش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کام میں اور زیادہ مدد کرے تاکہ یہ کام اور آگے بڑھے۔ اور یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مگر بنیادی دو چیزیں آپ سمجھ لیجیے، تعلیم کے لیے جو ہے دو تین چیزیں ہم لوگ جیسے مدرسے میں کہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کو بھی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے استاد کی قدر کیجیے، استاد جس سے پڑھ رہے ہیں، اپنے کتاب کی قدر کیجیے، اپنے کلاس کی قدر کیجیے، اپنے صفائی کی بینچ کی قدر کیجیے، اپنے اسکول کی قدر کیجیے، اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کی قدر کیجیے۔ جو آدمی ان سب کی رعایت کر کے چلے گا اگر کھل ذہن بھی رہے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، اور اگر کوئی ذہین سے ذہین لڑکا اگر ان چیزوں کی رعایت کر کے نہیں چلے گا، ذہین سے ذہین لڑکیاں ان چیزوں کی رعایت کر کے نہیں چلیں گی تو بظاہر وہ ذہین رہیں گی مگر وہ پیچھے ہو جائیں گی۔ ہم لوگوں نے اپنے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ بہت بولے قسم کے لڑکے، کل ذہن قسم کے لڑکے، مگر استاد کی بات بہت مانتے تھے، ادب احترام ان کے اندر ہوتا، کتابوں کی عزت۔ تو آج الحمدللہ وہ دینی تعلیم پڑھانے میں کوئی شیخ الحدیث بنے ہیں یا کوئی اچھے عہدے پہ قائم ہے
مگر ذہین لڑکوں کو جو اپنے ساتھیوں میں سے دیکھا کہ جو بدتمیز قسم کے تھے، استادوں کی عزت نہیں کرتے تھے، اپنی کتابوں کی عزت نہیں کرتے تھے، آزادانہ خیالی سے زندگی گزار رہے تھے، تو وہ ذہین تھے مگر پیچھے ہو گئے۔ آپ لوگوں کو آخری میں یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے استاد کی قدر کیجئے، اپنے جو کتابوں کی قدر کیجئے، اپنے کلاس کی پڑھائی کی قدر کیجئے اور اپنے ساتھیوں کی قدر کیجئے۔ اگر اس طرح سے آپ لوگ زندگی گزاریں گی اور تعلیم حاصل کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی بھی اچھی جو ہے نعمتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کی بھی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔